یہ نازک وقت چل رہا ہے، مسلمانوں پر بڑی آزمائش چل رہی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ہر دروازے پہ آواز دی جا کر، ہر دروازے پہ آواز دی، ہر حکومت کے دروازے پہ دستک دی۔ چندرا بابو نائیڈو صاحب کے پاس خود میں بھی گیا تھا، جناب نتیش کمار صاحب کے پاس بھی لوگ تشریف لے گئے کہ آئیے وقت ایکٹ کو پاس ہونے مت دیجیے، مگر افسوس ان حکومتوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی۔ اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں، جو ہماری قوم کے ساتھ رہی، جو انصاف کے ساتھ رہی، ہم بھی اس کے ساتھ نہیں ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی درجے کا انسان ہو۔ اور میں آج کے اس مجمع سے اپیل کرتا ہوں کہ جناب نتیش کمار صاحب اور جناب چندرا بابو نائیڈو صاحب، آپ اپنے پاور کا استعمال کیجئے اور پارلیمنٹ کے سیشن میں اس بل کو ریجیکٹ کروائیے، اس لیے کہ جب تک یہ ایکٹ ختم نہیں ہوگا، بل ریجیکٹ نہیں ہوگا، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ چین سے بیٹھنے والا نہیں ہے۔ ہم قانون کے آخری سیڑھی تک چڑھ کر ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا سنکلپ ہے، یہ ہمارا ارادہ ہے۔ آپ سے میں ایک بات بتا دوں، جہاں برتنیں ہوتی ہیں وہاں آواز ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ برتن ہلانے والوں کی آواز کو تم منافق کہہ دو، تم غدار کہہ دو۔ سوچ لو، اگر یہ الفاظ کو وہ مستحق نہیں رہا تو خدا تمہاری طرف پلٹ دے گا، وہ الزام تم پہ آ جائے گا۔ وقف کے تحفظ کے لیے ہر مسلمان ایک ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہو، چاہے وہ جناب خالد انور صاحب جیسے عظیم MLC کیوں نہ ہو، وہ بھی اوقاف کے ایکٹ کے تحفظ میں ہے، اور ان کو بھی رہنا پڑے گا اپنی عظیم قوم کے ساتھ اور پوری ملت اور بھارت میں انصاف کی لڑائی لڑنے کے ساتھ۔ میں بھارت کا ناگرک ہوں الحمدللہ، اتنا اسی لیے کلیجے سے بات کر رہا ہوں۔ آسان نہیں ہے۔ چندرا بابو نائیڈو صاحب، آپ کے پاس بھی ایک لا منسٹر جناب ایمن فاروق صاحب ہے، فاروق صاحب سے کئی بار میری فون پہ بات ہوئی، انہوں نے یقین دلایا کہ بل پاس نہیں ہوگا، پھر بھی ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، کورٹ میں لڑائی بھی چلے گی، ہم سپریم کورٹ سے امید رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، مگر بابری مسجد کے فیصلے کا زخم ہم بھولے نہیں ہیں، اس لیے بھروسہ پوری رکھیں گے مگر سوئیں گے نہیں، جاگتے رہیں گے۔ پارلیمنٹ میں وہ تمام MPs، تمام آنریبل MPs کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کالے قانون پر مخالفت کی، چاہے وہ بہار کی پارٹی ہو، بنگال کی پارٹی ہو، مہاراشٹر کی پارٹی ہو، کرناٹکا کی ہو، تمل ناڈو کی ہو، تلنگانہ کی ہو، آندھرا کی ہو، گجرات کی ہو، جہاں سے بھی لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے، میں اپنی پوری قوم، بھارت کے مسلمان اور بھارت کے انصاف پسند ہندو بھائیوں کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آپ سے صاف صاف کہتے ہیں، ہمیں ڈپلومیسی کے دروازے بند نہیں کرنا چاہیے۔ جو حضرات جہاں ہیں وہاں وہ اپنی حکومت پہ دباؤ ڈالے، مسلمان اگر کہیں ہیں اور یقیناً ہے، وہ اپنی حکومت پر دباؤ بنائے، ڈپلومیسی کا دروازہ کبھی بند نہ ہونے دیجیے گا۔ لڑائی جمہوریت اور لوکتنتر طریقے میں لڑائی بھی جاری رہے گی، اور انسانیت کے دائرے میں بات چیت بھی جاری رہے گی انشاءاللہ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو آپ دعائیں دیجئے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا مطلب ہے ہندوستان کی ساری جماعتوں کی امبرلا جماعت، ساری جماعتوں کے امبرلا۔ آپ سے دعائیں لیتا ہوا چلوں کہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے، میں نے جھارکھنڈ کے چیف منسٹر صاحب سے ملاقات کی، آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہم نے آندھرا پردیش کے چندرا بابو نائیڈو صاحب سے ملاقات کی۔ ہم نے سے مراد میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ ہمارے بزرگوں کے پیچھے جو غلام کھڑا تھا، اس غلام کا نام محمد ابو طالب رحمانی ہے۔ الحمدللہ ہر جگہ میں کھڑا رہا اور رہوں گا انشاءاللہ۔ ہم اس بہار کی سرزمین کے ہیں کہ جن کی ماؤں کے پلائے ہوئے دودھ میں ملاوٹ نہیں ہوا کرتا، ہمارے خون کے قطرے بھی اللہ نے پاک رکھے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مضبوطی کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ آپ حضرات نے جو قربانیاں دی ہیں، آپ حضرات نے جو دعائیں دی ہیں، آپ حضرات نے جو احتجاج کیا ہے، آپ حضرات نے جو محبتیں دی ہیں، اس کا شکریہ ادا کر کر میں آپ کی محبت کو چھوٹا نہیں کر سکتا، اس کا شکریہ ادا کر کر میں آپ کی قربانیوں کو چھوٹا نہیں کر سکتا، بلکہ شکریہ کے ساتھ میں اتنا کہوں گا کہ اللہ اپنی شان آپ کو اجر عطا فرمائے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ آپ نے بہت جگر کا کام کیا ہے، جلسہ چلے گا انشاءاللہ۔
دیر تک چلے گا۔ میں ذرا دیر رات بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں، پہلے کیا کرتا تھا، لیکن حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے منع فرمایا، اور تب سے میری عادت بن گئی کہ میں 10 سے 10:30 کے درمیان اپنا بیان مکمل کر دیا کرتا ہوں۔ لیکن آج آپ کے جذبہ محبت کی وجہ سے میں کچھ کہہ نہیں سکا، اور اس لالچ میں بیٹھ گیا۔ آپ کی دعائیں مل جائیں گی، آپ کی محبت مل جائے گی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اور ہمارے بھارت میں امن و شانتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام سماج اور دھرم کے لوگوں میں پیار اور محبت عطا فرمائے۔ اللہ پوری دنیا میں ہمیں اسلام اور مسلمانوں کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھ گنہگار کو بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بقا کے لیے آپ خود آگے بڑھے۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت سورج ڈھلنے سے پہلے آپ ذرا مدینہ شہر سے باہر نکل کر جاتے کھجور کے باغوں کی طرف۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بوڑھا شخص ہے، مشکیزہ یعنی جو چمڑے کی تھیلی ہوا کرتی تھی جس میں پانی بھرا جاتا تھا پہلے کے زمانے میں، دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے، مشکیزے میں پانی لادے ہوا ہے، لیکن وزن سنبھال نہیں پا رہا ہے، جسم اس کا کانپ رہا ہے، وہ کئی بار گر چکا تھا، اس کے سر سے خون بہ رہے تھے، اس کے گھٹنے پھٹ چکے تھے۔ اتنا بوڑھا آدمی مگر پانی کو لے کر دوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، بار بار گر جا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے پاس پہنچے اور فرمایا، چچا جان آپ کون ہو؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ چچا جان یہ آپ کے جسم میں خون کیوں ہے اتنا؟ وہ شخص کہتا ہے، میں فلاں یہودی کا غلام ہوں، میرے آقا نے مجھ سے کہا ہے کھجور کے باغوں میں سورج ڈھلنے سے پہلے پانی ڈال دینا۔ اگر میں نے سورج ڈھلنے سے پہلے تمام درختوں کے جڑوں میں پانی نہیں ڈال دیا تو میرا آقا مجھے گھر جانے نہیں دے گا، میرے گھر میں میری بوڑھی بیوی رات بھر انتظار میں بھوکی رہ جائے گی، اور میرا آقا مجھے جانوروں کے ساتھ رات میں رکھے گا، پوری رات جانور کے پیشاب میرے جسم پہ پڑیں گے اور ان کے لات مجھے کھانے پڑیں گے۔ میں اسی خوف سے بھاگ رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان آپ بیٹھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشکیزہ خود آپ نے لیا، اور لینے کے بعد دوڑ گئے اور پانی بھر کر آپ نے تمام کھجور کے باغات میں دے دیے، اور فرمایا، چچا جان آج میں نے پانی بھر دیا ہے، کل میرا انتظار کیجئے گا، یہ محمد دوبارہ آپ کے پاس آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تقریروں کے غازی کہ ہم سے کبھی ہوتا ہے ہم بھی اپنے محلے میں جائیں، اگر محلے میں جا کر دیکھیں کہ انسان تڑپ تو نہیں رہا ہے، دو بھائیوں میں اختلاف تو نہیں ہے، باپ بیٹے میں اختلاف تو نہیں ہے، اور صلح کل والی جماعتوں چلو اور انسان کو انسانوں سے ملا دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت بلال کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں عائشہ کی باندی ہے، یعنی آج کی زبان میں باندی کو نوکرانی کہتے ہیں، لیکن وہ باندی ہم سے بھی افضل، ہماری ماں بیٹی سے بھی افضل، امت کی بیٹیوں سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ وہ صحابیہ ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت بریرہ سو رہی ہیں، گرمی کی وجہ سے آپ کو پسینہ آ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے تشریف لے گئے اور دھیرے سے باندی پر پنکھا جھلنے لگے تاکہ اسے آرام مل جائے۔ تھوڑی دیر میں حضرت بریرہ تڑپ کر اٹھتی ہے اور یہ دیکھ کر شرمندہ ہو جاتی ہے کہ اللہ کے آخری رسول میری خدمت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بریرہ شرما گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی باندی ہوں، میرے ذمہ آپ کی خدمت ہے، آپ کے ذمہ میری خدمت نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، بریرہ جب مجھے گرمی لگتی ہے تو تم پنکھا جھلتی ہو، آج تمہیں گرمی لگ رہی ہے تو میں پنکھا جھلوں تاکہ احسان کا بدلہ احسان ہوا کرے۔ لوگوں اپنے گھر والوں پہ احسان کرو، اپنے بیوی بچوں پر احسان کرو، اپنی بیٹیوں پر احسان کرو، سماج پر احسان کرنا سیکھیے تاکہ ہم ایک سماج تیار کر سکیں۔